اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ہم ترجمہ اور تفسیر کے لیکچرز میں سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے 24ویں رکوع میں اللہ رب العزت کی ذات نے قتال کا حکم فرمایا، وہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتوا چکا تھا، پڑھا چکا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے دین کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے۔ پہلی چیز آ گئی ایمانیات، یہ تو ایک کیٹیگری ہی الگ ہو گئی۔ اس کے بعد 4 ستون جو ہیں، وہ 4 ستون میں پہلا ستون ہے عبادات، دوسرا ستون ہے معاملات، تیسرا ستون ہے انفاق اور چوتھا ستون ہے قتال۔ یہ 4 ستون مل کر دین کی عمارت کو مکمل کرتے ہیں، اور دین کو اور آپ کو شخصی تحفظ بھی ہے اور اجتماعی تحفظ بھی ہے۔ اب قتال کے حکم میں پچھلے حصے میں، پچھلے سبق میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قتال کا حکم دیا، لیکن کچھ کنڈیشنز بھی دی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز بھی لگائی ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے۔ کیا؟ سب سے پہلی لیمیٹیشنز اللہ نے یہ لگائی ہے کہ بھائی آپ نے پہل نہیں کرنی، آپ کی طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کی طرف سے، آپ کے مخالفین کی طرف سے، آپ کے دشمنوں کی طرف سے، دشمن اسلام کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے، جو اللہ رب العزت کے کانسٹیٹیوشن کے، اللہ کی شریعت کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے، اللہ کی کتاب کے، اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے جب دشمن ہوں اور آپ کا جینا محال کر دیں، آپ کا جینا مشکل کر دیں، آپ کو پتا ہو کہ اب آپ اپنی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کا انفاق یہ ڈیمیج ہو رہا ہے اور آپ کی ذات متاثر ہو رہی ہے، آپ کے اہل و عیال متاثر ہو رہے ہیں، اب یہاں پر قتال کا حکم ہے۔ لیکن اس کی بھی کنڈیشنز دیں۔ کیا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جتنا آپ کو لگے کہ آپ نے اپنا اثر ان پر قائم کر دی ہے، جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ تھیں، بیسک نیسیسٹیز تھیں، ان کو فلفل کر لی ہے، دیٹس انف فار یو۔ اب زور زبردستی نہیں ہے، اب زیادتی نہیں ہے۔ یہ دوسرا کرائیٹیریا۔ آیت نمبر 191 میں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر انہیں تم جہاں پر ملیں وہ ان کو مارو، لیکن پچھلی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ذہن میں رکھ کر۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، پھر انہیں وہاں سے بھی مار بھگاؤ جہاں سے انہوں نے تمہیں مار بھگایا تھا۔ جیسے مہاجرین مکہ مدینہ پہنچے تھے اور اس موقع پہ اہل و عیال بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا گھر بار ہر چیز مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اب وہاں پر یہ حکم ہے، کیا؟ جیسے انہوں نے تمہیں نکال پھینکا تھا، اب تم ان کو نکال پھینکو۔ اب
کچھ نام نہاد اسکالرز، کچھ نام نہاد مسلمان، کیونکہ آج کے دور میں دین سوری ٹو سے ایک لاوارث بنا دیا گیا، دین کو لاوارث اس طرح بنا دیا گیا، ہر وہ بندہ جو 4 کتابیں پڑھ لے گا، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، مجھ سے بڑا اسکالر کوئی نہیں ہے. پھر آگے سے لاجک کیا دیں گے کہ دین کیا مولوی ٹھیکیدار ہے دین کا؟ وہ بھائی مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے. میں اٹھ کے کلیم کرنا شروع کر دوں آئی ایم اے ڈاکٹر، 4 دوائیوں کے نام میں بھی پڑھ لوں کہ بخار میں یہ دی جاتی ہے، پیٹ درد ہو یہ دی جاتی ہے، سر درد ہو یہ دیا جاتا ہے، چند چیزیں جیسے کیجولی ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی ول بی دا ڈاکٹر؟ میں ڈاکٹر تو نہیں بنوں گا نا. سیم ایس میں اٹھ کے کہنا شروع کر دوں آئی ایم لائر، 4 چیزیں مجھے پتا ہوں قانون کی جو بیسک پولیس ٹریننگ میں پڑھی تھی، وہ اب میں کہنا شروع کر دوں جی آئی ایم دا لائر. میں لائر نہیں بن سکتا، اس کے لیے پراپر ایک ڈگری چاہیے، پھر پریکٹس چاہیے. ڈاکٹری کے لیے پراپر ایک کرائٹیریا ہے، ایک تعلیم ہے، ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ڈگری چاہیے، پھر اس کے بعد ہاؤس جاب ہے، پریکٹس ہے، پھر اس کے بعد آپ پراپر ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں جب آپ کی پریکٹس ہوگی، ہاؤس جاب مکمل ہو چکا ہوگا. دین کی 4 کتابیں پڑھنے کے بعد دین کو آپ نے اپنی ذات کے لیے پڑھا ہے، اس میں تفکر اور تدبر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا ایک پراپر نصاب ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اس میں سے آپ نے گزرنا ہے. مدرسے کی آپ شکل نہیں دیکھی. آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ اٹھ کے مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے بڑا مفسر قرآن نہیں ہے. مفسر قرآن کے لیے 12 علوم بنیادی طور پر ضروری ہیں. دوز آر نیسیسریز، بیسک نیسیسری ہیں، وہ لازمی ہے، کمپلسری ہے. وہ تب جا کر آپ قرآن میں تدبر اور تفکر کر سکتے ہیں. 4 تفسیریں پڑھنے کے بعد ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی وہ پچھلے غلط لکھ گئے ہیں، میرے سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے. مدرسے کی اس نے شکل نہیں دیکھی، عربی اس کو آتی نہیں ہے. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اس سے پوچھو کہ الف کے اوپر زبر ہے، میں نہیں کیا ہوگا، الف کے نیچے زیر، ان اللہ یا ان اللہ، اس نے تکا تو لگانا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین سے مولویوں کی میراث سے دین پڑھو، لیکن پراپر نصاب پڑھو، پراپر ڈگری لو. تو نام نہاد اسکالر اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام یہ خون ریزی کا مذہب ہے، یہ جو مذہب اسلام ہے یہ خون خرابے کا مذہب ہے، یہ جہاد کے نام پہ قتل و غارت کرتے ہیں، جبکہ دین اعتدال پسندی کا نام ہے، دین امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے. اب وہ جو نام نہاد ممی ڈیڈی برگر لوگوں نے جو دین سے دور ہیں، ان لوگوں نے جو سوال یا شکوک و شبہات اٹھانے تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا جواب دیا گیا آیت میں. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. والفتنہ اور فتنہ، فتنے سے مراد یہاں امتحان بھی ہے، فتنہ کا ایک معنی امتحان بھی ہے. اب امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، آپ کی سہولت کو چھیڑا جاتا ہے، آپ آرام پرستی کی زندگی میں جی رہے ہیں، جی، لیکن اچانک کوئی آزمائش آ گئی، دولت کی فراوانی رک گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، آپ صحت مند زندگی جی رہے ہیں، اچانک کوئی بیماری آ گئی. اب یہ فتنہ ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. کچھ نام نہاد اسکالر وہ بھی ہیں جو میرے ساتھ، ان کے تحفظ اور ان کے بچوں کے تحفظ کے لیے میں نے وہ جو مناظرے کے بقیہ لیکچرز تھے وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیے. اب وہ اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ جو معنی ہے نا وہ پورے قرآن میں ایک ہی لفظ کا ایک ہی معنی ہوگا. ٹھیک ہے،
اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب بھائی اس میں بندہ پوچھے کہ اس میں تمام جہان کہاں سے آ گئے؟ تمام یہ آپ کس کا میننگ کر رہے ہیں؟ تو اب تمام یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس لفظ کا میننگ ہے. وہ جی پڑھا تھا، تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے. تو ان نام نہاد سکولرز کا، ممی ڈیڈی سو کالڈ ماڈریٹ لوگ، ان کا جواب اللہ نے کہا ہے جو انہوں نے اٹھانا تھا. اسی طریقے سے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، کفار و مشرکین کے خون ریزی کے ضمن میں یہ بات آ جائے کہ جی یہ خون ریزی جو ہے، خون خرابہ جو ہے، یہ مسلمانوں کے دین کا شیو ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں فتنہ یہاں پر امتحان وہ ہوگا کہ جب ایسے حالات آپ کے لیے پیدا کر دیے جائیں کہ جس میں آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، ان کی شریعت، ان کا بتایا ہوا دین، آپ اس پر عمل نہ کر سکیں. آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے لیے زندگی اجیرن اور زندگی تنگ کر دی جائے، حالات تنگ کر دیے جائیں. اب چاہے وہ اسلحے کے زور پر ہو، چاہے ہتھیار کے زور پر ہو، چاہے زبان کے زور پر ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، جب آپ کے لیے جینا محال ہو گیا اور آپ کے لیے کانسپریسیز شروع ہو گئیں. اب ڈائریکٹ امریکہ اٹیک تو نہیں کر رہا نا پاکستان پہ، ڈائریکٹ امریکہ انڈیا پہ اٹیک تو نہیں کر رہا نا. پروکسی وارز کھیلتے، کانسپریسیز کرتے، مائنڈ فریمنگ کرتے. اب وہ جو مائنڈ سیٹ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے یہ فتنہ ہے. جب ایسے حالات آپ کے لیے کریٹ کر دیے جائیں، اب قتال کا حکم ہے، اس سے پہلے نہیں. لیکن قتال کے لیے بھی اس صورت میں کہ آپ نام نہاد خود ہتھیار نہیں اٹھا لیں گے، آپ کوئی ملیٹنٹ گروپس نہیں بنا لیں گے، آپ ٹروپس نہیں بنائیں گے کہ چند لوگ ملیں، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں دین کے خلاف چل رہی ہیں لہٰذا ان کا قتال شروع کر دو، ان کو مار دھاڑ شروع کر دو. جیسے پچھلے دنوں وہ ثانیہ 2023 میں ہوا تھا جڑاوالا کا. قتال کا حکم اس وقت ہوگا جب سربراہ مملکت سپہ سالار وقت کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا، اور حکم سپہ سالار وقت اور سربراہ مملکت آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ نو اب جینا محال ہو چکے، دین کی ترویج محال ہو چکی ہے، عبادات، معاملات، انفاق اور وحدانیت، اللہ کی ربوبیت یہ خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. اس وقت جب وہ ڈیسائیڈ کر کے آرڈرز کریں گے تب قتال کا حکم ہے. اگر انفرادی طور پر آپ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، انفرادی طور پر آپ ٹروپس بناتے ہیں اور انفرادی طور پر آپ اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. ہاں مسجد حرام کے پاس، حرمت والی جگہ، حدود حرم، یہ امن کی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر خون ریزی کا حکم نہیں ہے. یہاں پر وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں ان سے جنگ مت کرنا. لیکن کب تک نہ کرنا؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب وہ وہاں گھس کر تمہیں مارنا شروع کر دیں اور وہ پہل کر دیں اور خون ریزی کرنا شروع کر دیں، اب آپ نے نہیں رکنا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے فَقْتُلُوهُمْ، پھر انہیں مارو، ادروائز نہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، اس کا کرائٹیریا پہلے بھی بتا دیا، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی. فَإِنِ انْتَهُوا، اب وہ رک گئے ہیں، پسپا ہو گئے یا مار کھا لی ہے یا انہوں نے ایڈمٹ کر لیا آپ کے رائٹس کو، دین فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ مہربان بھی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے
امتحان باقی نہ رہے, آزمائش باقی نہ رہے, اور دین اللہ کا ہو جائے, دین کی سپرمیسی ہو جائے, دین کلی طور پر امپلیمنٹ ہو جائے. جیسے سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت کی ذات نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, کہ کلی طور پر اللہ کا دین پھیل جائے, سارے جہاں میں پھیل جائے, انفرادی طور پر نہیں. دین کی اطاعت, اللہ کا حکم, اللہ کا کانسٹیٹیوشن کلی طور پر. ایک شخص بھی اطاعت کرے گا تو کلی اطاعت ہوگی, جزوی اطاعت نہیں کہ کچھ چیزیں پسند ہیں کچھ چیزیں ناپسند ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آ گئی. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اب یہ دوسری مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں جو وہ نام نہاد اگینسٹ آف مسلمز ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ مذہب اسلام خون ریزی کا مذہب ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی, دین امن کا درس دیتے ہیں, دین سلامتی کا درس دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب سے بڑی معافی کا اعلان کیا, دشمنوں کو معاف کر دیا. سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, اس کا کلیجہ چبانے والے انسان وحشی کو مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ہندا ابو سفیان کی بیوی جس کے حکم پر کلیجہ نکالا گیا, آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو کوئی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین جبر کا نام ہے؟ اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ مسلمان ماری کھاتے رہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ٹائم تھا 12 سال 13 سال کا عرصہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے مشرکین مکہ کے مظالم, ظلم کے پہاڑ, حضرت سمیہ پہ, حضرت حارث پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, لیکن حکم دیا گیا کفو ایدیکم, روک لو اپنے ہاتھوں کو, نہیں اٹھانا ہتھیار. لیکن جب تعداد میں بڑھ گئے, اب پتہ چل گیا کہ مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے, ایمان کی تقویت بھی زیادہ ہو گئی, مصمم ارادے بھی ہو گئے. اب اپنے نیام سے تلواریں نکالو. اب اگر کوئی تمہیں چھیڑتا ہے تو پھر چھوڑو نہیں, پہلے چھیڑو نہیں, پھر کوئی تمہیں چھیڑتا ہے تو پھر چھوڑو نہیں. کسی بھی حوالے سے اللہ کے دین کی, اللہ کی ربوبیت کی, اللہ کی وحدانیت کی سپرمیسی ہی چاہیے ہوگی, چاہے وہ پولیٹیکلی ہو, چاہے وہ اکنومیکلی ہو, چاہے وہ سوشل سسٹم ہو. کسی بھی سسٹم میں اللہ کا حکم, اللہ کی شریعت, اللہ کا کانسٹیٹیوشن, قرآن کا دستور یہی چلے گا, اس کے علاوہ کوئی دستور نہیں چلے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص, اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے. اب اشہر حرم وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں, اور وہ حدود حرم کہ جس کے لیے منع کیا گیا کہ آپ نے یہاں پر خون ریزی نہیں کرنی. ارباب علم و بصیرت مشرکین مکہ کے نزدیک بھی زمانہ جاہلیت میں بھی حدود حرم کے تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا. حدود حرم میں اس دور میں بھی خون ریزی نہیں کی جاتی تھی, منع تھی. اور ان کے نزدیک مسلم تھی اشہر حرم, مسلم, اور ان کے نزدیک ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی خون ریزی نہیں ہوگی. اگر حدود حرم میں ان کے باپ داداؤں کا قاتل بھی پھر رہا ہوگا تو اسے اس حصے میں امان حاصل ہوتی تھی, اور ان مہینوں میں امان حاصل ہوتی تھی, خون ریزی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جب وہ آپ کی طرف پہل کرنا شروع کر دیں, اب وہاں پر جوابی اقدام آپ نے لازمی کرنا ہے. اب چاہے وہ حرمت والے مہینے ہو, چاہے
حدود حرم ہو. اب جوابی اقدام جو ہے وہاں پر حدود حرم میں جوابی اقدام کرنا پڑے آپ کریں گے تو اس پر آپ پر وبال نہیں آئے گا. اب یہاں پر اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا, اللہ کا نظام نہیں ٹوٹے گا. والحرمات قصاص, اور حرمات کے اندر بھی اللہ نے بدلہ رکھا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اس کے خلاف کاروائی کرو, اقدام کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے. لیکن ولا تعتدوا, آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. پورے قرآن میں بنیاد کیا رکھی گئی ہے؟ تقوی, تقوی, تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم سب میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ چودھری صاحب نہیں ہے, ملک صاحب نہیں ہے, جٹ صاحب نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے, ایم این اے نہیں ہے, ایم پی اے نہیں ہے, منسٹر نہیں ہے, پرائم منسٹر نہیں ہے, چیف جسٹس نہیں ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. متقی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے, من وان اللہ کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنے والا ہے, کلی اطاعت والا ہے, جس کا مزاج یہ ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. جو اللہ کا حکم ہے اب اس پہ عمل ہوگا. وَاعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے, اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تقوی کے کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. اپنے مالوں پر سانپ بن کے مت بیٹھو. اب یہاں سے انفاق, میں نے آپ کو بتایا تھا عبادات, معاملات, انفاق, قتال, یہ چار, these are the basic 4 pillars of Islam. اب انفاق, جہاد یا قتال مال و زر کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اب جو کاروباری حضرات ہیں انہیں کیسے پتا؟ انہیں تو جہاد آتا ہی نہیں ہے, انہیں قتال آتا ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ چلیں بھائی وہ نہیں کر سکتے, وہ انفقو, خرچ کرو, جہاد کے اسباب پیدا کرو. وہ جو قتال کرنے کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کے دین کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں, ان کو تحفظ دو, ان کے لیے خرچ کرو, ان کے لیے راہ ہموار کرو, اللہ کے دین کے لیے راہ ہموار کرو. سیم ایز اسی چیز کو تاریخ کے پیرے میں اگر لے کر جائیں تو غزوہ تبوک کے موقع پر مدنی کریم خاتم النبیین عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفاق, غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق کا حکم دیا تھا. کہا تھا لوگوں کو کہ اپنے مال سمیٹ کر مت رکھو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَحْسِنُوا, اور احسان کی روش اختیار کرو. اب یہ جو احسان کی روش ہے, اب یہ ایک اضافی کوالٹی ہے. فرائض عبادات کے ہیں, معاملات کے ہیں, حسن معاشرت کے ہیں, انفاق کے ہیں, وہ تو آپ کرو گے. حج آپ نے کرنا ہے, روزہ آپ نے رکھنا ہے, زکوٰۃ آپ نے دینی ہے, یہ فرائض میں ہے. نمازیں آپ نے پڑھنی ہے, حج آپ, عمرہ آپ نے کرنے کے لیے جانا ہی جانا ہے. لیکن وَأَحْسِنُوا, اب یہ جو وَأَحْسِنُوا ہے نا, احسان کی روش, یہ کیا ہے جستجو خوب سے خوب تر کہاں. یہ چیز ہے سونے پہ سہاگا. سونے پہ سہاگا, آپ کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے, جتنے نیکی کے اعمال ہوں گے, یہ ان کو زیادہ پرومیننٹ کرتے جائیں گے, آپ کے درجات مزید بڑھاتے جائیں گے. یہ احسان کی روش, یہ عاجزی کی, یہ درگزر کی روش, یہ تحمل والی, بر کوئی بات نہیں, درگزر کر دیں. یہ احسان کی روش, ایکسیس ہونے کے باوجود درگزر کرنا, معاف کر دینا, اللہ کی رضا کے لیے, خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے, یہ چیز, یہ وہ ہے. اسی لیے کہا گیا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ, نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ زمینیں خریدنے میں نہیں ہوتا تھا, پلاٹ خریدنے میں نہیں ہوتا تھا,
تقوی میں ہوتا تھا. فاستبقوا الخیرات. یہ آیت اس کا مصداق بنیادی طور پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی مد مقابل رہے, اور حضرت عمر کی خواہش رہی کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. آخر ایک دن مجبور ہو کے کہنا پڑا, اے ابو بکر فدا کا بھی و امی, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں, میں نیکیوں میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے, ان اللہ یحب المحسنین. اب جو احسان کی روش اختیار کرے گا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور نیکی کے لیے, اب اللہ اس کو ریوارڈ دے رہے ہیں. کیا؟ اللہ تعالی محسنین کو, ان لوگوں کو جو نیکیوں میں درجہ بندی کے لیے, گریڈنگز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اللہ پسند کرتے ہیں, اللہ محبت کرتا ہے ان سے. اور جس سے اللہ محبت کرے, اس سے بڑی ڈگری آپ کو کیا مل سکتی ہے؟ اس سے بڑا ریوارڈ آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ اس سے بڑی نیکی آپ کو کیا مل سکتی ہے؟ اسی آیت کے ضمن میں میں حدیث جبریل کا حوالہ دوں گا, جسے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے, سنت کی ماں. ام السنہ, سنت کی ماں, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ایک انسانی شکل میں اور آ کر کہا اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان. مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے رہے. اب جب احسان کے بارے میں پوچھا تو عرب کے چاند محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ, جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے, تو اس کو محسوس کر رہا ہے, تیرے روم روم میں اللہ بستا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں, وہ آپ کے قلب, آپ کی سوچ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, خود میں ڈوب جاؤ. پھر اللہ انسان سے شکوہ کرتا ہے, جب انسان اس طرح کی عبادت نہیں کرتا, انسان اس طرح کا گمان نہیں کرتا, تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے آپ کو تو سوچو, اپنے لیے کر لو, میرے لیے نہ کرو. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت ایسے کرو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر یہ گمان بھی تو نہیں کر سکتا تو پھر عبادت ایسے کرو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے, کہ اللہ تجھے دیکھ رہے. پہلے عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ, اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے, فإنہ یراک, پھر اس طرح ڈوب کر عبادت کرو کہ جیسے وہ اللہ تجھے دیکھ رہے. چور کو پتا ہو تھانے دار مجھے دیکھ رہا ہے, چور چوری کرے گا؟ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایگزامینر یا ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہے, آپ چیٹنگ کرو گے؟ نہیں کرتا کوئی بھی. ڈاکو کو پتا ہو باہر پولیس کا پہرا ہے اور پولیس اسلحہ لے کے کھڑی ہے, وہ ڈاکہ مارنے کے لیے جائے گا؟ نہیں. تو پھر یہ سوچ رکھ لو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. پہلے تو خود ڈر جاؤ بھائی, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور مجھے موت نظر آ رہی ہے, مجھے تھانے دار نظر آ رہے ہیں, میں چوری کی طرف نہ جاؤں. باہر مجھے اسلحے اور پولیس نظر آ رہی ہے, میں ڈاکے کی طرف نہ جاؤں. مجھے ممتحن دیکھ رہے ہیں, مجھے ایگزامینر دیکھ رہا ہے, میں چیٹنگ نہ کروں, میں ایسا کام ہی نہ کروں. لیکن اگر یہ چیز بھی نہیں آ سکتی, پھر یہ تو ہے نا کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. جیسے عام طور پہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہم کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, جس کی آنکھ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہی ہے. تو یہ کیفیت خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل ہوگی, اللہ کی رضا کے لیے حاصل ہوگی, نیکیوں کی درجہ بندی کے لیے حاصل ہوگی. آگے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دی جائے. یہ دم احصار کہلاتے ہیں، کیونکہ اب آپ تو آگے جا نہیں سکتے، احرام آپ کو یہیں پر کھولنا پڑ گیا، تو اب اس کے لیے یہ فقہی مسئلہ ہے. تو جو قربانی آپ کی چلی گئی ہے، کوئی بکری بکرا جو بھی چلا گیا، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق من الہدی یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، وہ پیش کر دو. ولا تحلقوا رؤوسکم اپنے سروں کو مت منڈواؤ حتی یبلغ الہدی محلہ جب تک آپ کی قربانی مقررہ مقام تک نہ پہنچ جائے، ذبح ہونے کے بعد آپ کے پیٹوں میں یا لوگوں کے پیٹوں میں نہ چلی جائے، اس وقت تک مت کرو. ٹھیک ہے، جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے. فمن کان منکم مریض ہو اور پھر جو کوئی تم میں سے کوئی مریض ہو، او به اذى من رأس یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بال نہیں کٹوا سکتے، آپ گنج نہیں کرا سکتے، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ فدیے کے طور پہ یا روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں. اب اس کفارے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، روزے ہیں، صدقہ ہے یا قربانی ہے. یہ 3 صورتیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، احادیث میں موجود ہیں. 3 روزے رکھے جائیں گے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا کم از کم ایک بکری یا بکرا دم وہ دینا پڑے گا. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دم جنایت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دم جنایت. گنج نہ کروانے کی صورت میں. بال ولا تحلقوا رؤوسکم اگر آپ بال نہیں کٹواتے، یہ اس صورت میں. اگر عمرہ یا حج کیے بغیر پہلے آپ کو احرام کھولنا پڑ گیا تو وہ دم احصار ہے، دم حصار. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا آمِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، تم بیت اللہ پہنچ جاؤ آسانی کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی پھر جو کوئی تم میں سے فائدہ اٹھائے عمرے کا اور حج کا قبل اس کے کہ وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے ہاں دستور تھا کہ وہ احرام ایک ہی چیز کا باندھتے تھے، جس چیز کا باندھا وہ وہی کرتے تھے. سفر ایک ہی چیز کا کرتے تھے. مثلا اگر عمرے کی نیت سے نکلے ہیں تو عمرہ ہی ادا کرتے تھے، حج کی نیت سے نکلے ہیں تو حج ہی ادا کرتے تھے. وہ ایک ہی احرام میں 2 کام نہیں کرتے تھے. ان کے لیے اس زمانے میں حج کے لیے 3 مہینے تھے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. اور جبکہ رجب کا مہینہ ان کے لیے کیا تھا؟ مخصوص تھا عمروں کے لیے، کہ رجب کے مہینے میں وہ عمرہ کرتے تھے، اس میں حج نہیں ہو سکتا تھا. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ 3 مہینے انہوں نے اپنے طور پر حج کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے. اور وہ جو حج ہوتا تھا اس زمانے میں کرتے وہ طواف کعبہ کا ہی تھے، لیکن وہ بہت سی بدعات سے بھرا ہوا ہوتا تھا، شرک سے بھرا ہوا ہوتا تھا. لیکن مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے خاص تحفہ فرمایا، اور خاص تحفہ فرما کر یہ کہا کہ اب آسانیاں ہی آسانیاں. 2 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذوالحج کو آپ دوبارہ احرام باندھیں اور حج ادا کریں. یہ کیا کہلائے گا؟ حج تمتع. کیا کہلائے گا؟ حج تمتع. دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا اور جاتے ہی آپ نے عمرہ بھی کر لیا، احرام نہیں کھولا، اور اسی احرام میں آپ نے حج بھی کر لیا. ٹھیک ہے، پہلے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کر لیا، تو یہ حج قران کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ حج قران. تیسری صورت یہ ہے کہ شروع میں آپ نے احرام تو باندھا تھا صرف حج کا اور عمرہ نہ کیا، تو یہ آپ نے حج کا احرام باندھا اور صرف حج ہی کیا اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے. قران اور تمتع کرنے والے جو ہیں، جو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینے والے ہیں، ان کے لیے قربانی ضروری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی فقہ کے مطابق یہ دم شکر کہلاتا ہے، اور دم شکر میں جو قربانی دینے والا ہے وہ اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے، اور دم جبر میں جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہوگی
یعنی میری طرف سے دی جا رہی ہے، آپ کی طرف سے دی جا رہی ہے، آپ کی طرف سے دی جا رہی ہے، آپ لوگ اس کا گوشت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے، اب وہ قربانی نہیں رکھ سکتا یا قربانی کی استطاعت نہیں، یا قربانی کی توفیق نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 دن کے روزے رکھے، ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے رکھے، وہ سبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ اب وہ جو 3 روزے رکھنے ہیں وہ کیا ہوگا؟ 7ویں 8ویں اور 9ویں ذوالحج کا روزہ، 7 ذوالحج، 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10ویں ذوالحج کا روزہ نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ یوم النحر ہوگا، عید کا دن ہوگا، عید کے دن آپ کیسے روزہ رکھیں گے؟ اور باقی جو وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے کیا کرو گے؟ اس وقت رکھو گے جب آپ واپس اپنے مقام پر پہنچ جاؤ گے، اپنے گھروں میں، وہاں جا کے 7۔ اب تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، حدود حرم اس کے ارد گرد رہنے والے، یعنی میقات کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے اندر اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ رعایت ان کے لیے نہیں ہے، جو ان سے باہر رہنے والے ہیں یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، جوار حرم کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، پھر حکم ہے تقوی کا، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سزا دینے والے ہیں، اللہ بہت سخت ہیں۔ یہ یہاں پر وعید کی جا رہی ہے، اب اللہ کے احکامات کو جو توڑے گا جان بوجھ کر، تقوی اختیار نہیں کرے گا، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت ہیں، اللہ سزا دینے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ پڑھے اللہ رب العزت کی ذات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مسلمان مرد و عورت وفات پا چکے ہیں، اللہ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم